جو اس وقت پورے معاشرے پر مسلط ہے اور مدرسوں کو تو کھا رہی ہے، وہ ہے یہ کیمروں والا موبائل۔ یہ ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، اور افسوس ہے کہ پورے معاشرے کو کھا گئی ہے۔ اور بڑے سے بڑا عالم، بظاہر متقی، بظاہر نمازوں کو پابند، لیکن اس کے پاس یہ موبائل جو ہے، یہ جس کو آج کل اسمارٹ موبائل کہتے ہیں۔ اسمارٹ کیا ہوتا؟ وہ تو تباہ کن میزائل ہے، وہ موبائل نہیں ہے، وہ میزائل ہے۔ وہ انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے والا، وہ انسان کے دین کو تباہ کرنے والا، انسان کے اوقات کو تباہ کرنے والا میزائل ہے وہ۔ تو اس کے اوپر ہم نے یہاں پابندی لگائی ہے، اور اسی لیے لگائی ہے کہ جو اس میں بڑے عظیم نقصان ہیں۔ ذرا یہ بات اچھی طرح کان کھول کر ہمتن گوش ہو کر سن لو۔ اس میں دو عظیم نقصان ہیں۔ ایک عظیم نقصان تو یہ ہے کہ موبائل کا استعمال کرنا، موبائل کی جو سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کرنا بڑے سے بڑے متقی کے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے استعمال میں وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑا متقی، شیطان، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان جو ہے، نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک اہم تیر ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ بیچارہ نیک نیتی سے اس نے کہا جی فلاں بزرگ کی تقریر سن لوں ذرا، اور اس نے کھول لیا۔ اس کے کسی اختیار کے بغیر ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ شیطان کو ڈسنے کا فوراً موقع مل جائے گا۔ میں نہیں جانتا، لیکن بڑے سے بڑا متقی، صاحب نسبت بھی اگر وہ استعمال کرے گا تو کبھی نہ کبھی وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ ایک چھوٹا سا گناہ ہو گیا، ایک عورت کی تصویر آ گئی، اس میں دیکھنے سے مزہ آ گیا، تو بھئی یہ تو آئی گیا، ذرا اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھ لیں۔ شیطان اس طرح انسان کو رفتہ رفتہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ، دوسرے سے تیسرے گناہ، تیسرے سے چوتھے گناہ میں مبتلا کرتا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ میزائل ہے ہاتھوں میں، عام انسان کے لیے بھی، اور یہ اصول سارے عالم علمی دنیا میں مسلم ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہے۔ آپ کہتے ہو کہ بھئی اس موبائل سے تو ہمیں بہت سے مواعظ سننے کو ملتے ہیں، ہمیں بزرگوں کے ہدایات اور نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں، اس میں ہم ایسے پیغامات کا تبادلہ کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوئی ہے؟ یہ جلب منفعت، اور نگاہ کا بہک کر کسی غلط جگہ پر چلا جانا یہ مضرت کبریٰ ہے۔ تو دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت کا۔ لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عام آدمیوں کے لیے بھی خطرناک ہے، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بات کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس میں کوئی ادنا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اوقات ضائع کرنے کا اس وقت اس سے بڑا کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر طالب علم ہے تو اس کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ہر لمحہ طلب علم میں صرف ہونا چاہیے، مطالعے میں صرف ہونا چاہیے، تکرار میں صرف ہونا چاہیے۔ اگر اس کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو چین نہیں آنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ وہ سمجھ میں نہ آ جائے۔
چاہے وہ طالب علم ہو چاہے استاد ہو، اس کا تو ایک ایک وقت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا تھا کہ طالب علم کو مغرب کے بعد اوابین بھی نہیں پڑھنی چاہیے، صرف 2 سنت پڑھے اور اپنے مطالعے میں لگ جائے. یہ تلقین ہوتی تھی ہمارے اکابر کی طرف. تمہیں نوافل تمہارے لیے اتنی اہم نہیں ہے، تمہاری کتاب، تمہارا مطالعہ، تمہارا تکرار زیادہ اہم ہے. اپنے اوقات کو اس میں صرف کرو. تو طالب علم کا وقت تو ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. اس کو اگر پڑھنا ہے تو اپنے اوقات کو صحیح کام میں لگانا ہے. اور یہ موبائل جو ہے یہ تمہارے اوقات کو ضائع کرنے والا ہے. تجربہ ہے، اس میں کوئی ادنا شبہ اور شک نہیں ہے کہ یہ اوقات کو ضائع کرنے والی ایک بہت بڑی وبا اور مصیبت ہے جو ہمارے اوپر نازل ہو گئی ہے. اس لیے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ اگر باقی طالب علم ہو تو پھر اپنے اوقات طلب علم میں صرف کرو، اپنے دین کو، اخلاق کو درست کرنے میں صرف کرو. موبائل میں صرف کرو گے تو نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا، خسرت دنیا والآخرہ. اس لیے یہاں پر یہ پابندی ہے اور آپ کو اس پابندی کا لحاظ رکھنا ہے. اگر یہ ضوابط آپ کو منظور نہیں ہے یا آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ان ضوابط پر تو پھر براہ کرم کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، کہیں یہاں سے اپنے آپ کو کہیں اور لے جائیں. لیکن یہاں رہنا ہے اور طالب علم بن کر رہنا ہے تو ان ضوابط کی پابندی کرنی ہوگی.